بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی نے قبر کے اوپر غلطی سے خیمہ لگا لیا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہ تھا کہ جہاں میں نے خیمہ نصب کیا ہے اس کے نیچے کسی کی قبر ہے۔ اس قبر سے اچانک کسی آدمی کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس صحابی نے آواز غور سے سنی تو کوئی شخص سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ میں نے خیمہ نصب کیا ہے وہاں کسی آدمی کی قبر تھی جو کہ میرے علم میں نہ تھی کہ میں نے کسی قبر کے اوپر خیمہ نصب کر لیا ہے۔ تو میں نے سنا کہ کوئی آدمی قبر میں سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب تک سورۃ ملک پوری ختم نہیں ہوئی تھی تب تک اس قبر سے تلاوت کی آواز آتی رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک ایسی سورت ہے جو کہ مرنے والے کے سب گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے اور انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے۔ حضرت ابن مروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کو جب قبر میں اتارا گیا تو اس کے پاس ایک 30 آیات والی سورت حاضر ہوئی۔ تو 30 آیات والی سورت اس مرنے والے کے پاس آ کر اس کے گناہوں کے خلاف لڑنے لگ گئی۔ تو ہم نے قرآن پاک میں 30 آیات والی سورت تلاش کرنے پر ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سورت ملک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک میں ایسی سورت ہے جو کہ 30 آیات پر مشتمل ہے۔ جو انسان اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے تلاوت کرنے والے کی سفارش اس وقت کرتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ یہ سورت پڑھنے والے کے سب گناہ معاف نہیں کر دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی ببرکت کون سی سورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت ملک کی آیات نمبر 13 اور 14 کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں ظلم کی انتہا اتنی بڑھ گئی تھی کہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غار میں جا کر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تلاوت کی آواز جب کافروں کے کانوں میں پڑی تو وہ مذاق اڑاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آتے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اتنا تنگ کر کے رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے پیغمبر، زیادہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں کہ کافر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو گالیاں دیں، اور نہ ہی زیادہ نیچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیان آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ تو تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے، وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، کیا میں تم کو ایک ایسی حدیث پاک بطور ہدیہ نہ کر دوں جس کو سن کر تو راضی ہو جائے؟ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں نہیں حضرت عباس، ضرور کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سورۃ ملک کی زیادہ سے زیادہ خود بھی تلاوت کیا کرو اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، پڑوسیوں، بچوں اور اہل و عیال کو بھی اس عمل پر پابندی کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سورۃ ملک ایسی صورت ہے جو بندہ اس صورت کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قبر کے عذاب سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ سورۃ ملک کے فضائل کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے بعض تو مطلق ہیں، یعنی کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے، جبکہ بعض احادیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، لہٰذا رات کو پڑھنے کی صورت میں دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی سورۃ ملک کی رات کے وقت تلاوت کیا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کریں۔ سورۃ ملک کے پڑھنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سورۃ ملک پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔